اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا۔ آیت نمبر سورۃ النساء 5واں پارہ، آیت نمبر 44 اور 45۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الم تری الی الذین، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف اوتوا نصیبا من الکتاب، جنہیں دیا گیا حصہ کتاب میں سے، یعنی اس سے مراد اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ جنہیں تورات اور انجیل دی گئی۔ یشترون الضلالۃ، وہ مول لے رہے ہیں گمراہی کو، یعنی وہ خرید رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ گمراہی کو خرید رہے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ صرف اپنے لیے نہیں خرید لے بلکہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ بہک جاؤ تم بھی راہ راست سے، خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، اپنے لیے بھی گمراہی خرید رہے ہیں اور تمہیں بھی گمراہ کرنے میں پورے کوشش کر رہے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور کافی ہے تمہارے لیے اللہ تمہارا حمایتی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ مددگار۔ یہود و نصارہ کو آسمانی کتابوں سے بہرہ مند کیا گیا، انہیں یہ کتابیں عطا کی گئیں، لیکن انہوں نے ان کتابوں کی یعنی تورات اور انجیل جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، انہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، اور انہوں نے مال و جاہ یعنی مال اور عزت اور منصب اور عہدہ حاصل کرنے کے لیے وہ نعمتیں جو ان کی کامیابی کی ضامن تھیں، ان تمام احکامات کو، اللہ تعالیٰ کے وہ سارے حکم جن حکموں کے اوپر عمل کر کے انہوں نے کامیاب ہونا تھا، انہوں نے اللہ کے وہ سارے حکم بلا دیے اور وہ مال اور دولت اور عہدہ اس کے پیچھے چل پڑے۔ لیکن اگر خود چلیں تو ٹھیک ہے، چلے خود گمراہ ہوئے، وہ اتنی بات پہ نہیں رکتے کہ ہم گمراہ ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی راہ راست سے ہٹاؤ، تو مسلمانوں کو بھی اس راستے سے ہٹانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے واللہ اعلم باعدائکم، اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، یعنی تمہیں لگتا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے خیر خواہ ہیں، وہ یہ تمہارے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں معاشی پاور تمہیں بنانا چاہتے ہیں، تمہاری معیشت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تمہیں مالدار بنانا چاہتے ہیں، تمہیں جو ہے وہ بڑے بڑے عہدے اقوام متحدہ میں دے کے تو تمہیں جو ہے وہ بہت کوئی نامی گرامی بنانا چاہتے ہیں۔ نہیں، اللہ جانتا ہے کہ یہ جو ظاہراً تمہارے دوست نظر آ رہے ہیں یہ حقیقتاً تمہارے دشمن ہیں۔ آج دیکھ لیں اقوام متحدہ میں کتنی قومیں جمع ہیں، مسلمان ملک بھی ان میں موجود ہیں، مسلمان ملکوں نے اسی لیے ان کے ساتھ اتحاد کیا تھا کہ دنیا پہ جناب ہم ان کے سنگ چلیں گے۔ آج مسلمان ملک اقوام متحدہ کا حصہ ہونے کے باوجود اپنے ہی مسلمان فلسطین ملک کی تباہی و بربادی کو رکوانے میں بالکل ناکام اور نامراد ہو چکے ہیں۔ تو کیا وہ جو ظاہراً دوست لگتے تھے وہ حقیقتاً دشمن تھے؟ آج وہ ملک جو ساتھ شامل ہیں اور بول نہیں پا رہے ہیں وہ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ کہتا ہے واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے، تمہیں جو اچھے لگتے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے نا وہ تمہارے لیے اچھے ہیں کہ نہیں ہیں، حقیقت میں وہ تمہارے بدترین دشمن ہیں جو تمہیں راہ حق سے بہکا دینا چاہتے ہیں، ان سے خبردار رہو۔ تو بہک ہی گیا نا، جو ملک ایٹمی پاور ہو، ایٹمی طاقت رکھتا ہو، فوج رکھتا ہو اور معیشت میں بھی ٹھیک ٹھاک ہو، لیکن وہ یہود و نصارہ کی صحبت کی وجہ سے وہ وہاں بیٹھ کے حق بیان نہ کر پائے اور مسلمانوں کا جو ترہ امتیاز اور سہرا ہے تاج جہاد، اس کی بات نہ کر پائے، اور مسلمان ملک جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہا ہے اسے نہ چھڑوا پائے، تو پھر ظاہر ہے راہ حق سے تو ہٹ گیا۔
پھر تو بہکا دیا نا انہوں نے راستے سے کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ہی میٹھا میٹھا کھاتے جاؤ اور بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ ان کے دام فریب میں پھنس کر خدا کے نافرمان نہ بنو، اللہ کے نافرمان نہ بنو، اللہ کو اپنا دوست بناؤ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، تمہارے لیے اللہ تمہارا حمایتی ہے، اللہ تمہارا دوست ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہارا مددگار ہے، اسی کو دوست بناؤ، اسی کو مددگار بناؤ۔ اللہ تمہارے سارے معاملات کو حل فرمائے گا، اللہ تمہاری ہر مشکل میں مدد فرمائے گا۔ تو فرمائے اس کے احکامات کی پیروی کرو، اللہ کے حکم مانو، یہود و نصارہ کے حکم نہ مانو۔ اللہ کے مانو گے تو دنیا میں کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی اللہ راضی ہوگا، اور یہود و نصارہ کے مانو گے تو دنیا میں بھی ذلت ہوگی اور آخرت میں رب کی ناراضگی بھی مول مل جائے گی۔ تو یہ چیز ہے جو آج سامنے نظر آ رہی ہے کہ ان کی مانی تو دنیا پہ بھی ذلت اور آخرت میں۔ اب وہ جو فلسطین میں روزانہ حملے ہو رہے ہیں، لاسٹ ڈے پھر دوبارہ حملہ کیا انہوں نے، تو وہ جو آگ کے اندر بچے جلس رہے ہیں، جو مائیں بہنیں بیٹیاں جن کی مسجدیں بالکل مسمار ہو چکی ہیں، جن کی گرم ہو گئے ہیں، وہ سردی اور گرمی میں باہر کھلے آسمان تلے جو ہے وہ اس قدر تکلیف میں ہیں، تو کیا وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کریں گے کہ اتنے ملک تھے مسلمانوں کے، پاور بھی تھی، اختیار بھی تھا، طاقت بھی تھی، اکٹھے ہوتے تو دنیا کی ساری قوموں پہ بھاری بھی تھے، لیکن کیا فائدہ؟ وہ شکایت کریں گے تو کیا پکڑے نہیں جائیں گے وہ مسلمان ملک؟ ہم سب پکڑے جائیں گے۔ اللہ ہمیں ان گناہوں کی سزا سے محفوظ فرمائے جو نہ کردہ گناہ ہیں ہمارے، یعنی ہم خاموشی کے ساتھ مسلمان ملک جو ہیں اس بات میں شامل ہیں۔ میں اگر تمہیں اللہ کی دوستی مل گئی، اللہ کی نصرت نصیب ہو گئی، پھر کوئی دشمن تمہارا کوئی نقصان نہیں اٹھا سکتا، تمہارا کوئی دشمن تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر اللہ تمہارا مددگار بن گیا، اللہ تمہارا دوست بن گیا، تو اللہ دوست اور مددگار تب ہی بنتا ہے جب اللہ کے ساتھ بندہ تعلق بنائے گا۔ اگر تعلق ہی نہیں بنے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مدد نہیں فرمائے گا۔ آج بے حسی اور بے غفلت کی زندگی اور توجہ نہ ہونا اسی کی طرف ہے کہ ہم جو ہیں وہ پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو آسانیاں نصیب فرمائے۔